السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی وقاص نے شیئر کی یو کے سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ کہانی میرے ایک دوست کی ہے جو کہ یو کے ایک ہاسپٹل میں نائٹ وارڈن کی جاب کرتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس کو منع کیا تھا اس جاب سے۔ کہا جاتا تھا کہ اس ہاسپٹل میں بہت زیادہ جنات ہیں، ایون کہ جو لوگ دن کے ٹائم بھی جاب کرتے تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا۔ لیکن وہ میرا دوست ادھر جاب کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی تک میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ لوگوں کے مطابق ادھر بہت زیادہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی۔ ابھی میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن میری نائٹ ڈیوٹی تھی، چونکہ وہ نائٹ ہی جاب کرتا تھا، تو وہ اپنے آفس میں بالکل اکیلا تھا۔ کچھ دیر پہلے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایک ڈیڈ باڈی کو لایا جا رہا ہے اور اس کو سرد خانے میں لا کر رکھ دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس ڈیڈ باڈی کو ادھر منتقل کر دیا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا۔ اچانک سے مجھے اس مردہ خانے کے اندر سے اونچا اونچا چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے میں نے ان آوازوں کو اگنور کیا، لیکن آوازیں جب بہت زیادہ ہو گئیں تو میرے ہی کمرے میں CCTV فوٹیج کو میں نے چیک کیا، جس میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن چیخنے کی آوازیں تدریج بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن ادھر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ضرور کوئی اور معاملہ ہے، لیکن مجھے اب جا کر دیکھنا تھا آخر معاملہ ہے کیا۔ میں جیسے ہی مردہ خانے کے قریب گیا تو پیچھے سے میرے ایک دوست نے مجھے آواز دی اور یہ کہا کہ واپس آ جاؤ، ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دوست کی آواز سن کر میں وہاں سے واپس پلٹ آیا اور آوازیں انتہائی خوفناک تھیں، لیکن CCTV فوٹیج میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ صبح میری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ہاسپٹل انتہائی ویران جگہ پر ہے اور کافی قدیم ہاسپٹل ہے وہ۔ صبح جب میری ڈیوٹی ختم ہوئی تو میں واپس جانے لگا۔ میں اسی مردہ خانے کے قریب سے گزرا تو مجھے ادھر ایک پرسرار شخص کھڑا ہوا نظر آیا، جو کہ سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ اللہ جانے وہ شخص کون تھا۔ میں نے اس کو دیکھا، اس نے میری طرف دیکھا اور وہ میرے سے کوئی بات کیے بنا اسی دروازے کے آگے کھڑا تھا۔ اس سے بات نہ کرنا ہی میں نے مناسب سمجھا اور میں جلدی سے باہر آ گیا۔ جب میں باہر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی شخص جو کہ ادھر مردہ خانے کے قریب کھڑا تھا، اب وہ اسی دروازے کے باہر نکلا ہے اور میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا۔ مجھے سارا معاملہ سمجھ آ چکا تھا کہ یہ کھیل سارا جنات کا ہے، اور میں جلدی سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اور کچھ عرصے کے بعد میں نے اس جاب کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جاب بالکل میرے کرنے کے لائق نہیں تھی۔ وہاں پر بہت سے جنات کے معاملات تھے۔ یہ کہانی تھی وقاص کی جو انہوں نے UK سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی عمر حیات نے شیئر کی ہے۔ عمر کہتے ہیں کہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنے ہی خاندان میں پیش آنے والے ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی میرے پردادا کے ساتھ پیش آئی۔ ہمارے بڑے اس کہانی کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہمیں ضرور بتاتے ہیں۔ ہم لوگوں کا سارا خاندان جو کہ گورنمنٹ جاب کرتا ہے، اسی طرح میرے جو پردادا تھے وہ بھی پرانے وقتوں میں ایک پولیس آفیسر ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کو ایک ٹور پہ جانا تھا۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی بیوی اور اپنے 6 ماہ کے بیٹے کے ساتھ رہتے تھے۔ جس جگہ پر وہ رہتے تھے وہ بھی بنگلہ بہت بڑا تھا۔ میرے پردادا نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو بھی دورے پر ساتھ لے جاؤں، اتنے بڑے اکیلے گھر میں کئی خواتین ڈر نہ جائیں۔ اپنی والدہ اور اپنی بیوی کو اور اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو وہ دورے پر اپنے ساتھ لے گئے۔ اب جس جگہ وہ رکے وہ بنگلہ انتہائی قدیم تھا۔ وہ بنگلہ 1902 کا بنا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بنگلہ انتہائی قدیم انگریزوں کے دور کا تھا، لیکن جو آفیسر ہوتے ہیں گورنمنٹ آفیسر وہ انہی جگہوں پر جا کر رکتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کی گاڑی جیسے ادھر رکی، عمر حیات کہتے ہیں یعنی ان کے پردادا کی گاڑی جیسے ادھر جا کے رکی تو ادھر کافی قدیم بڑے بڑے درخت تھے، جن کو دیکھ کر جو میری دادی ماں تھیں وہ بہت زیادہ ڈر گئیں، یعنی میرے پردادا کی والدہ وہ ڈر گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ درختوں کے ساتھ کافی بڑی بڑی چمگادڑیں چپکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے
اپنے بیٹے سے کہا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی بھوت بنگلہ ہے، مجھے ادھر بالکل نہیں رکنا، ہمیں ادھر سے واپس چلے جانا چاہیے۔ پردادا نے کہا اپنی والدہ سے کہ چونکہ ایسی اب کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں پر گورنمنٹ آفیسر رک سکیں، ہمیں ادھر ہی قیام کرنا ہوگا، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ ادھر رک جائیں گے۔ ہم لوگ جیسے ہی اس بھوت بنگلے کے اندر داخل ہوئے تو بھوت بنگلہ انتہائی بڑا تھا، یعنی کہ ڈاک بنگلہ، دیکھنے میں وہ ایک بھوت بنگلے کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ ویسے تو بنگلہ سارا صاف ستھرا تھا، لیکن انتہائی قدیم ہونے کی وجہ سے بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ میرے پردادا کی والدہ نے کہا کہ میں اس کمرے کے اس بھوت بنگلے کے جو کارنر والے کمرے ہیں ادھر بالکل نہیں رکوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ ان بنگلوں کے جو سائڈوں والے کمرے ہوتے ہیں وہاں پر جنات پائے جاتے ہیں، ہم بیچوں بیچ کمرے میں رہیں گے۔ پردادا نے ایک بیڈ روم کے ساتھ جو کہ ایک ڈائننگ روم تھا وہاں پر رہنا مناسب سمجھا۔ اس بیڈ روم کے اندر انہوں نے اپنے سارے سامان سیٹ کیا اور جو ڈائننگ روم تھا وہاں والدہ کا ایک بیڈ بچھانے کے لیے نوکر کو کہہ دیا۔ وہاں پر نوکر نے میری والدہ کا ایک بیڈ تعینات کر دیا اور کہا کہ آپ ادھر ہی رہیں گی۔ اس ڈرائنگ روم کے ساتھ جو ہمارا اٹیچ روم تھا وہاں پر درمیان میں ایک داخلی دروازہ تھا جو کہ دونوں کمروں کو ملا رہا تھا۔ رات ہوئی، ہم لوگوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ سونے کے لیے مشغول ہو گئے۔ میں، میری بیوی اور میرا 6 ماہ کا بیٹا، ہم لوگوں نے ایک ہی بیڈ کے اوپر مچھردانی لگا لی اور خود کو اچھے سے ڈھانپ لیا، کیونکہ اس بھوت بنگلے میں بہت زیادہ مچھر تھے۔ میری والدہ کے بھی بیڈ کے اوپر ایک مچھردانی لگا دی گئی۔ ہم لوگ سو گئے، کچھ پتہ نہیں لگا۔ آدھی رات کو ایک چیخ کی آواز سنائی دی اور وہ چیخ کی آواز میری والدہ کی تھی۔ میری والدہ اونچا اونچا چیخ رہی تھی۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف گیا۔ جیسے ان کی طرف گیا تو وہ کافی ڈری ہوئی تھیں، ان کی سانسیں نکل رہی تھیں اور مجھے کہہ رہی تھیں، کہا تھا نا کہ یہ ڈاک بنگلہ ایک بھوت بنگلہ ہے۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے ان سے پوچھا آخر کیا ہوا ہے؟ جیسے ان کی سانسوں کے ساتھ ملی تو انہوں نے کہا ادھر آؤ، میرے پاس بیڈ پہ بیٹھو۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا جیسے میں سوئی تو مجھے عجیب و غریب باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ جیسے مجھے وہ آوازیں آئیں تو میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے پیروں کی طرف ایک جوڑا کھڑا ہے جو کہ انگریز تھے۔ مرد نے سر پہ ہیڈ پہنی ہوئی تھی اور اس کا لباس پینٹ شرٹ کی طرح تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سٹک پکڑی ہوئی تھی، یعنی لاٹھی پکڑی ہوئی تھی، اور اس کی دوسری طرف میں نے دیکھا تو اس کا ایک بازو غائب تھا۔ ساتھ ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جو کہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی بھی ایک ٹانگ نہیں ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک سٹک تھی جس کے سہارے پہ وہ کھڑی ہوئی تھی، اور مجھے جھنجھلا کر یہ کہنے لگی تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، اٹھو ادھر سے بھاگ جاؤ۔ جیسے اس نے یہ لفظ بولے تو میری چیخیں نکل گئیں اور وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ وہ ایک انگریزی جوڑا تھا، یعنی انگریزی کپل تھا، وہ انگریز لوگ تھے۔ وہ میں نے والدہ سے کہا میں سمجھ چکا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، یعنی وہ انگریز تھے۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ابھی ہم یہ بات مکمل کر ہی نہیں پائے تھے کہ ادھر سے میری بیوی حسن آرا کی آوازیں آنے لگیں، یعنی میرے پردادا کی جو بیوی تھی ان کی، اور وہ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی ہائے میرا بچہ کدھر گیا، میرے بچے کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ اب باری حسن آرا کی تھی۔ میں بھاگتا ہوا کمرے میں حسن آرا کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا بچہ بیڈ سے غائب ہے۔ کمرے چونکہ بہت بڑے بڑے تھے، اب میں ادھر ادھر کمرے میں بھاگنے لگا تو دیکھتا ہوں کہ جو دروازہ کمرے کا باہر لان کی طرف کھل رہا ہے اس راہداری کے اندر میرا بچہ فرش پہ پڑا ہے اور وہ سکون سے سو رہا ہے۔ جلدی سے میری بیوی نے اس کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور ہم بچے کو اٹھا کر اندر لے آئے۔ اب ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ صبح کی اذانیں ہو چکی تھی، نیند کسی کو نہیں آ رہی تھی۔ میری والدہ یہ کہہ رہی تھی کہ جتنی جلدی ہوتا ہے ادھر سے نکلو، ایک سیکنڈ بھی ادھر نہیں رکنا۔ صبح ہوئی، ہم لوگوں کا نوکر ہم لوگوں کے لیے کھانا لے کر آیا۔ چونکہ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اپنی والدہ اور اپنے بیٹے کی وجہ سے، میں نے اس نوکر کو ایک سائڈ پہ لے جا کر ایک بات پوچھی، بتاؤ یہ ڈاک بنگلہ کہیں بھوت بنگلہ تو نہیں ہے؟ جس پر اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا میری والدہ کے ساتھ رات کو ایک بہت خوفناک واقعہ پیش آیا ہے، چونکہ مجھے وہ ان کا خواب لگ رہا ہے، اسی لیے تم سے حقیقت دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ جس پر میرے پردادا کو اس نوکر نے کہا کہ آپ کی والدہ بالکل سچ کہہ رہی ہیں،
یہاں پر جتنے بھی لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ رات کے ٹائم ایک انگریز میاں بیوی ہمیں اپنے قریب کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جن کی ایک شخص کی ایک بازو اور ایک عورت کی ایک ٹانگ نہیں ہوتی، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور یہ واقعہ میں نے اپنے بچپن میں اپنے باپ سے سنا تھا۔ یہاں پر ایک کپل رہتا تھا جو کہ انگریز تھے، قریب بہت زیادہ پہاڑیاں تھیں، جنگلات تھے تب بہت زیادہ، اور جہاں پر لوگ آ کر شکار کیا کرتے تھے۔ دو میاں بیوی انگریز جو کہ اس بنگلے میں رہتے تھے، وہ شکار کے لیے جنگل کی طرف گئے۔ جیسے وہ جنگل کی طرف گئے تو وہاں پر ڈھیر سارے شیروں نے ان کو گھیر لیا اور وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر واپس آئے۔ چونکہ وہ بہت زیادہ شکار کا شوق رکھتے تھے تو دوسرے دن وہ دوبارہ شکار پر چلے گئے۔ جب دوسرے دن وہ شکار پر گئے تو شیروں نے ان کے اوپر حملہ کیا، جس پہ ان کی ایک بازو اور عورت کی ایک ٹانگ کٹ گئی، لیکن وہ جان سے بچ گئے۔ بہت زخمی حالت میں ان کو اسی ڈاک بنگلے میں لایا گیا۔ ان کی حالت اتنی سخت خراب تھی کہ وہ رات کے ٹائم ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کو ادھر سے لے جایا گیا۔ اس دن کے بعد یہاں پر ان دو میاں بیوی کی روح کو دیکھا جاتا ہے۔ جو لوگ بھی ادھر آ کر ٹھہرتے ہیں وہ ایک رات سے اوپر ادھر نہیں رہ سکتے۔ وہ انگریز میاں بیوی کا جوڑا لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور ان کو ادھر سونے نہیں دیتا، کسی کو ادھر رہنے نہیں دیتا۔ یہ بات سن کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میری والدہ سچ کہہ رہی ہیں۔ اب میں نے یہ کہانی پوری سن لی تھی اور مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میری والدہ سچ کہہ رہی ہیں۔ ادھر قریب کوئی بھی وہ کہتے ہیں کہ پیٹ وغیرہ لوگوں نے نہیں رکھے تھے، لیکن ساری رات سونے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ڈاک بنگلے کے ارد گرد بہت خوفناک کتے بھونک رہے ہوں۔ میں نے صبح جب اس نوکر سے یہ پوچھا کہ کیا ادھر کسی نے کوئی کتا وغیرہ رکھا ہے، جس پر ڈاک بنگلے کے نوکر نے کہا کہ یہاں پر کوئی کتا وغیرہ نہیں رکھا ہوا، دور دور تک کوئی جانور نہیں ہے۔ اب حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی میری اور میری والدہ اور میری بیوی کی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس دورے کو ادھر ہی کینسل کر دوں اور واپس چلا جاؤں۔ میں نے شام ہونے سے پہلے اپنا سامان پیک کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میری والدہ یہ بتاتی تھیں کہ وہ میاں بیوی کا جوڑا انتہائی خوفناک تھا۔ ان کی کٹی ہوئی بازو، اس شخص کی، اس کے سر پہ جو ایک بڑا سا ہیڈ تھا، اور وہ جو عورت تھی وہ ایک بہت بڑے کالے رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، اور اس کے سر کے اوپر بھی ایک ہیڈ تھا۔ وہ دکھنے میں انگریز لگ رہے تھے، لیکن وہ انگریزی زبان ہندی میں اردو میں بول رہے تھے، اور ان کا جو ایکسنٹ تھا وہ بالکل انگریزوں کی طرح تھا۔ انتہائی خوفناک وہ رات جو کہ اس ڈاک بنگلے میں گزاری، میں اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ کہانی تھی عمر حجات کی، جو کہ ان کے بڑوں کے ساتھ پیش آئی، ان کے پردادا کے ساتھ پیش آئی۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل سچ پر مبنی یہ کہانی تھی، ایک خوفناک ڈاک بنگلے کی، جہاں پر پرسرار بدروحوں کا ایک جوڑا رہتا تھا جو کہ انگریز تھے۔ بہت شکریہ عمر حیات اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، اور اس بابرکت مہینے کی ڈھیر ساری برکتیں اکٹھی کریں، نماز، درود شریف، قرآن پاک پڑھ کے۔ آئی ہوپ میرے لسنرز اس پہ ضرور عمل کرتے ہوں گے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔